رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور کمال کی بات کیا ہے، یہاں پر حافظ صاحب تشریف فرما ہیں، بلکہ حفاظ ہوں گے، یہ رہے گھر میں بھی موجود ہے ماشاءاللہ، ایک وہ بیٹھے شہزاد بھائی ماشاءاللہ۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس سے پہلے کیا ہے، اذ یقول لصاحب، ٹھیک ہے، لصاحبہ، یہ جو لفظ آیا ہے نا، اس سے مراد پورا کہ یاد کرو وہ وقت جب غار کے اندر وہ دو تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں وہ دو تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں پر لفظ صحابی آ گیا، اور یہ دنیا پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ وہ غار میں دو کون تھے، ایک مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ایک ہی ہستی ہیں پوری جماعت صحابہ میں جو ابو بکر صدیق ہیں فقط، کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت۔ اسی لیے علماء نے اس پر بہت ساری کلام کیا ہے۔ ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، آپ دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ سبحان اللہ کا ورد کیا کہ جب ہم نے کہا وہ دو تھے، اب وہ دو میں سے ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، قول ہے حضور کا، قول ہے حضور کا، اور راوی ہے اللہ۔ اب دیکھیں نا، ہم حدیث کو پرکھتے ہیں، نا، حدیث صحیح کا اکثر ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، جملہ سنتے رہتے ہیں، حدیث صحیح دکھاؤ، اس میں حدیث صحیح میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سند متصل ہو، اس کا راوی ثقہ ہو، اس کا حافظہ مضبوط ہو، اس میں شاذ و علل نہ ہو، وہ 5 ضابطے ہوتے ہیں، ان 5 زاویوں سے حدیث کو پرکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے، ورنہ پھر وہ حسن لذاتی یا حسن لغیری بنے گی، یا اور کسی طرف وہ حدیث کی قسموں میں چلی جائے گی۔ حدیث صحیح، اس میں ہم راوی کو دیکھتے ہیں باعتبار راوی۔ اب ہم یہ غور کریں کہ فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کو روایت کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ کیا شان ہے۔ اب اس شان میں جس کی ساتھ جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ کون، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ رسول نے کہا غار کے اندر، اللہ بیان کر رہا ہے نا، تو اللہ سے سچی بات کس کی، اللہ کی بات سب سے سچی نا۔ اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اس کتاب کے ٹائٹل متھے پہ کیا لکھا، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، اور مومن شک والا نہیں ہوتا، مومن شک والا نہیں ہوتا، مومن میں ایقان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ پکا ہوتا ہے، اس کے اندر تذبذب والے معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ مومن کی صفت ذہن میں رکھنی ہے ہم نے کہ مومن کی صفات میں ایک صفت یقین کی ہے۔ تو اسی لیے ایک قدم آگے چلتے ہوئے اسی جملے میں رہتے ہوئے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہ کیفیت ہے حضرت، اس کیفیت کو سمجھیں آپ۔ حزن فرمایا ہے، لا تحزن،
یہ نہیں کہ لا تخف، خوف نہ کرو، خوف کا لفظ نہیں ہے بلکہ حزن کا لفظ ہے جس میں غم کا معنی پائے۔ خوف کیا چیز ہے، غم کیا چیز ہے، یہ دیکھنے۔ لفظ حزن جو ہے نا، حزن میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ڈائریکٹلی کہتا ہوں، انسان کو جو یہ حزن ہوتا ہے یہ پیاروں کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے، خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، حزن اور غم پیاروں کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کیفیت کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں ہیں، مشرکین پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور حضور سیدنا صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، ایک اضطرابی کیفیت میں ہیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روایت کر رہا ہے کہ میرے حبیب نے یہ کہا صدیق اکبر کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہ تو میری جان کے بارے میں غمگین ہوا ہے نا، مت غم کر، مت غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے حضرت صدیق اکبر کو اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یقین کے ساتھ ہے، وہ یقین کے ساتھ ہے۔ وہ جن کو پلنگ پہ، چارپائی پہ، بستر پہ سلا کر آئے نا، وہ بھی یقین کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، اور جو ساتھ کندھے پہ لے کر چلا ہوا ہے ابو بکر، وہ بھی یقین کے ساتھ چلا ہوا ہے۔ اپنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ان کے ساتھ ہے کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے۔ بھئی ابو بکر، حضرت علی مرتضیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر اطمینان والی رات فقط وہ رات تھی، کیونکہ حضور کہہ کے آئے ہیں کہ صبح کو سب کی امانتیں دے کر آ جانا، اس بات کی علامت اور یقین اور سند تھی کہ میں صبح اٹھوں گا اور امانت دے کے، ورنہ کوئی لیٹتا ہے اس طرح؟ اللہ، یہی عاشقوں کا طریقہ ہے، محبوبوں کا طریقہ ہے، پیاروں کا طریقہ ہے۔ انہیں نیند ویسے آتی نہیں ہے، اس رات آئی ہوگی۔ عاشقاں را شش نشاں اے پسر، آہ سرد زرد رنگ چشم تر، دیگر دوں بھی پرسن سے کدام، کم خور کم گفتن خفتن حرام۔ مولانا روم نے فرمایا عاشقوں کی 6 نشانی ہیں، سمجھو، ٹھنڈی آہ لینا، رنگ زرد پڑ جانا، یہ نہیں سیب کھا کھا کے سرخ ہوا اور کہتا میں غم رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، میری دوا کہیں اور ہے، ویسے سرخ سفید ہوا پڑا، تو زرد ہو جاتا ہے۔ ابو بکر سے پوچھو نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں میں رات کو جب عشاء کی نماز کے بعد ابا جان آ جاتے تھے تو ایک ماہی بے آب کی طرح، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، اس طرح تڑپتا ہوا دیکھتی تھی اور پوچھتی تھی ابا جان کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے تھے کب صبح ہوگی، کب دیدار کروں۔ آہیں سر تو ادھر تھیں، ہم تو مطمئن لوگ ہیں جناب، سکونمول.com کے ساتھ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ آہ سرد زرد رنگ چشم تر، تم باقی 3 بھی سننا چاہتے ہو تو کیا کہ گر تم پرسن دیگر سے کدام، باقی 3 بھی سنو، کم خور کم گفتن خفتن حرام، کم کھاتے ہیں عاشق، کم بولتے ہیں عاشق، اور سونا تو ان پہ حرام ہے، یعنی نیند ان پر حرام، انہیں کہاں نیند آتی ہے؟ ہم تو بڑے سکون سے گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں، ادھر سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے بھیا جس سے عشق کا دعویٰ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سوچنے کی باتیں، اور 2 + 2 = 4 سیدھی سیدھی باتیں۔ تو عزیزو، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ نے بیان کیا قرآن میں، اور بالکل وہی لا تحزن، وہ کیفیت حضرت ابوبکر صدیق کی، لا تحزن ان اللہ معنا،
اللہ ہمارے ساتھ ہے. یقین تھا جان مصطفیٰ کا لیکن حزن ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات مکرم محترم بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. ہم نے یہ بات جانی، ہم یہ بات جانتے ہیں احادیث طیبہ کے ذخیرے میں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی نیکیوں کا کوئی مقام اور کوئی شمار نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ السوائق المحرقہ کے اندر بحوالہ تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی، انہوں نے وہاں ایک روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل تشریف لائے اور آ کر انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کے بعد حضور نے کہا کہ ہمیں کچھ عمر کی باتیں بتاؤ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سناؤ. تو حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے فضائل سنانے کے لیے، عمر کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے اتنی عمر چاہیے جتنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے. جتنا نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا رہے؟ 950 سال. 950 سال. عمر کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے 950 سال چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں علیہ السلام. یہ کوئی اور آدمی نہیں کہہ رہا جس کے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو تھک بھی جائے گا، جس کو کھانا بھی ہوگا، جس کو دیگر طبعی ضروریات بھی لاحق ہوں گی. یہ تو نوری مخلوق ہے. نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ دوسرا تھکنا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ سودا سلف. کوئی مسئلہ کچھ نہیں. جن کی رفتار یہ ہے کہ جناب آپ یہ دیکھیں یوسف کو کنویں میں پھینکتے ہیں تو جبریل آ کے پکڑتے ہے نا جی. نوری مخلوق اور ان کے سردار حضرت جبریل، ان کو جس رفتار کے ساتھ گویا 950 سال مسلسل. ہم تو کہتے ہیں بھئی کتنا 1 سال کا کورس ہے، کورس میں روزانہ 3 گھنٹے کی کلاس ہے، 4 گھنٹے کی کلاس ہے، تو وہ کتنا تھوڑا گھنٹے تو تھوڑے بنیں گے. یہ نوری مخلوق کہہ رہی ہے 950 سال چاہیے عمر کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے. اب یہ عمر ہے تو آئیے ابوبکر کے بارے میں سنیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ ایک رات مشکات میں حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سید نبی کریم علیہ السلام کے زانوں پر اپنا سر رکھے ہوئے صحن کے اندر لیٹی ہوئی ہیں. صحن ہے، میاں بیوی ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آسمان کو دیکھتے ہوئے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان پر جو تارے ہیں اتنی بھی کسی نے نیکیاں کی ہوں گی؟ اللہ. آپ اس سوال کو غور کریں اور اس جواب پر آگے چلیے. کیا اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان پر تارے ہیں؟ آج کی جدید ترقی یافتہ سائنس کی جو عروج اور بلندیاں ہیں، کسی نے تارے گنے کتنے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں کیا پتہ تارے کتنے ہیں. حضور کے علم شریف کو دیکھیے. اور نہ ہی حضور یہ فرما رہے ہمیں کیا پتہ کون کون کب کون کون. یہ تو پتہ 5 ٹائم کی نماز فلاں پڑھتا ہے، گھر میں کتنی نیکیاں کرتا ہے کیا پتہ. حضور فرما رہے ہاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ نیکیاں کسی کی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں یہ پیارے رسول کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کون چھپ کر نیکی کر رہا ہے اور کیا نیکی کر رہا ہے یہ بھی علم رسول علیہ السلام نے. حضور فرما رہے ہاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ فرمایا عمر کی. سیدہ کہتی ہیں اچھا
میں سمجھتی تھی آپ ابا جی کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام لیں گے۔ اب سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما رہے ہیں عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ تو وہ ابو بکر اور کیا ہوں گے، ایک نیکی کے برابر عمر کی یہ ساری نیکیاں۔ تبھی تو حضرت ابو بکر صدیق سے عمر فاروق کہا کرتے تھے، کاش ابو بکر میں تیرے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہی ہوتا، ایک بال ہی ہوتا۔ یہ محبت ہے، یہ آپس کا تعلق۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ جب جبریل عمر کے فضائل بیان کرنے میں اتنا ٹائم لے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ابو بکر آتے ہیں، ان سے اوپر ہے، ان سے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہیں سے پھر ان سے اوپر جو سردار الانبیاء ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جن کا ہر لمحہ بلند ہے، ہر لمحہ بلند ہے۔ ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی نعت، اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے تو علماء یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ جو جتنا جانتا جا رہا ہے اتنا چپ ہوتا جا رہا ہے، جو جتنا جانتا جا رہا ہے اتنا چپ ہوتا جا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے ازالۃ الخفا میں، وہ فرماتے ہیں ایک لا علمی سے دوسرے لا علمی کے درمیان میں علم ہے۔ ایک لا علمی سے ایک وہاں لفظ جہالت کا ہے، میں پبلک میں جہالت کا لفظ استعمال نہیں کرتا نارملی۔ ایک جہالت سے دوسری جہالت تک کا سفر جو ہے اس کے درمیان میں علم ہے۔ پہلی جہالت، پہلی لا علمی یہ مذمت والی ہے، اور دوسری لا علمی یہ محمود ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اب کیا ہے، ایک شخص لا علم ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، یقیناً یہ ایک عیب ہے، یہ ایک کمزوری ہے، یہ ایک کمی ہے، یہ ایک نقص ہے۔ پھر وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، جاننا شروع کرتا ہے، جانتے 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 جانتے، پڑھتے پڑھتے پڑھتے، سیکھتے سیکھتے اس مقام پر جاتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے نہیں جان سکتا، یا اللہ میں تجھے نہیں جان سکتا۔ فرمایا یہ نہ جاننے سے نہ جاننے تک کا سفر، اس کا نام علم ہے، اس کا نام علم ہے۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضور کے بچپن کے ساتھی ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے حضور کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اس سے اوپر کی عمر شریفہ کو بھی دیکھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی دیکھا، اعلان نبوت کے بعد بھی دیکھا، غار میں بھی دیکھا، مزار میں بھی ساتھ ہی ہیں، گھر میں بھی تھے، باہر بھی تھے، سفر میں بھی تھے۔ کون سی جگہ ہے جہاں ابو بکر ساتھ نہیں ہے؟ بھئی کوئی ہے نا جو حضور سے مسجد میں ہی ملتا ہے خالی، کچھ ہیں جو گھر کے اندر ملتے ہیں، باہر نہیں ملتے، کچھ مدینے میں ملے مکہ میں نہ ملے، کچھ مکہ میں ملے مدینے میں نہ ملے، کوئی ایک جنگ میں ہے دوسری میں نہیں، کوئی دوسری میں چوتھی میں نہیں۔ ایک ابو بکر ایسے ہیں جو شروع سے مزار تک کیوں جی ساتھ ہیں۔ اب حضور ابو بکر کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ابو بکر یہ سب کچھ تیرا میرے ساتھ جو ہے، ساتھ گھر کے اندر سے باہر تک، سفر سے حضر تک، یہ سب کچھ تو نے دیکھا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میری حقیقت کو تو جانتا ہے۔ میری حقیقت سوائے میرے رب ذوالجلال کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر سے ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابو بکر ہی تو واحد ہے جو حضور کو شروع سے آخر تک ساتھ رکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کی ہے، جو مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مزاج شناس، جو حضور سوچتے تھے وہ ابو بکر کے ذہن میں ہوتا تھا،
جو حضور چاہتے تھے وہ ابو بکر کی زبان پہ ہوتا تھا، جو حضور کرنا چاہ رہے تھے ابو بکر وہ کر گزرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ بتایا ہے محبت کیسے کی جاتی ہے، کسی کو مانا کیسے جاتا ہے۔ وہ فرماتے مانا ایسے جاتا ہے کہ بس اس کے نام کے آگے صرف گردن جھکے گی۔ وہاں کیوں، کیسے، کب، کتنا، یہ سوالات، یہ کاف کے سوالات اور WH ورڈز کچھ نہیں ہوتے۔ وہاں تو یہ کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ ایک شخص ایسا ہے جو 1 مہینے کا سفر کرنے گیا، پھر 1 مہینے کا سفر واپسی کا بھی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے یہ 2 مہینے جو آنے جانے میں لگنے ہیں میں یہ 1 رات کے مختصر سے وقفے میں کر آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہارا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر ہو سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے۔ اس کا نام ہے ماننا، اس کا نام ہے ماننا۔ ماننا یا محبت کرنا، اسی کا نام محبت ہے۔ حضرت جی محبت، یہ میں داتا صاحب کو لے کر آیا، یہ داتا صاحب ہے نا جی، داتا صاحب کی کتاب کا نام داتا صاحب، ٹھیک ہے جی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے اس میں لمبا چوڑا لکھا ہے، خیر، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو یہاں سنانے لگا ہوں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دل کے اندر محبت داخل ہو جائے تو پھر حضور غیب، بلا، محنت، راحت، لذت، فراق، وصال وہ کسی چیز سے متغیر نہیں ہوتی۔ محبت جب کسی سے ہو گئی نا، جب محبت ہو گئی، ڈرامے بازی نہیں، وہ شوارما پارٹی والی نہیں کہ جب تک سکے ہیں تب تک رشتے ہیں، اس کے بعد میری جیب میں کیا ہوا سوراخ، سکے نکلنے تھے رشتے نکل گئے، وہ والا کام نہ ہو۔ محبت ہو، اور محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے، داتا حضور نے بڑی لغوی بحث بھی کی ہے، لغوی بحث۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ محبت کا لفظ حبت ان سے بھی نکلا ہے جس کو دانا، دانا کہتے ہیں، جو مٹی کے اندر دبا کے پھر اس میں سے بوٹا نکلتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی حب ان کے معنی ایک گڑھا ہے، گڑھا جس میں پانی بھرا ہوا ہو تو بس پانی ہی نظر آتا ہے، گڑھے کی تہ نظر نہیں آتی۔ فرمایا جس کے سینے میں محبت ہو تو بس پھر محبوب ہی نظر آتا ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ لمبی چوڑی تعریف کی ہے، کو 5-6 صفحے ہیں اس میں کشف المحجوب شریف میں۔ اب یہاں پہ جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں، داتا صاحب نے بیان فرمایا کہ محبت جب چلی گئی، سینے میں اتر گئی تو پھر اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ زید عمر بکر کیا کہہ رہا ہے میرے محبوب کے بارے میں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ وہ ایسا ہے، اس سے مجھے، میں نے تو اس کو جیسا پایا میں نے اس کو مان لیا۔ اس کا ظاہر ہونا، موجود ہونا، اس کا پردے میں چلا جانا، اس کی طرف سے بلا و مصیبت کا آ جانا، اس کی وجہ سے کسی محنت اور مشقت میں پڑ جانا، اس کا دنیا میں ہونا یا دنیا سے چلے جانا، اس کی محبت میں فرق نہیں آتا۔ یہ ہے محبت۔ اگر کسی کے کہے سے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے خرم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، کوئی آ کر کچھ بات کر دے اور میرے دل کی تبدیلی آ جائے، تغیر آ جائے ان کی شخصیت کے بارے میں، تو مجھے ان سے دعوی محبت جو تھا وہ جھوٹا نکلا۔ اور اگر کہو نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ حضور نے بیان کیا ہے، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے عیب اور برائیوں سے وہ اندھا گونگا بہرا ہو جاتا ہے۔
اصل محبت حضرت جی پھر تبھی ہے، محبت یہی ہے۔ محبت کی تعریف میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور مقام پر بڑا خوبصورت سا نقطہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا اور حبیب کے تھوڑے کو بہت سمجھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب دل میں محبت قوی ہو جائے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ جب محبت مضبوط ہو جائے، محبت اپنے پنجوں کو گاڑ لے، تو پھر اس کا کہنا ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا دین میں چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر سر کٹانا بھی آسان ہوتا ہے، پھر سر کٹانا بھی آسان ہوتا ہے۔ بال بچے، یہی تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کے تحت علامہ ملا علی قاری نے جو لکھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں یہاں پر مراد محبت سے مراد محبت طبعی نہیں ہے، محبت عقلی ہے۔ حضور کو بائی چوائس محبت کرنی ہے، حضور سے بس محبت ہو گئی یہ نہیں۔ ماں باپ سے محبت بس ہوتی ہے انسان کی فطرت میں، بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس میں عقل کا کیا دخل؟ کوئی دخل ہے؟ استاد سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ حضور سے محبت کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، ہو گئی یہ نہیں، کرنی ہے۔ محبت طبعی نہیں، محبت عقلی چاہیے۔ نقطہ سمجھے جناب؟ آئیے میں داتا صاحب کے حوالے سے بس ایک آخری بات کروں گا، 10 بجے تک کا سوچا تھا میں نے بھی۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب صوفی کا بتایا نا کہ اصلی صوفی کون ہوتا ہے، اصلی صوفی